بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا تیسرا باب ہے مشترک موبل، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم موبل کی تعریف اور موبل کا حکم پڑھیں گے۔ وعلی ھذا قلنا لا یجب النظیر فی جزاء الصید لقولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعام الآیہ، لأن المثل مشترک بین المثل صورة وبین المثل معنى وهو القیمة وقد ارید المثل من حیث المعنى بهذا النص فی قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، فلا يراد المثل من حيث الصورة إذ لا عموم للمشترك أصلا فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع، ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مولا، وحكم المول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ نظیر واجب نہیں ہوگی شکار کی جزا میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، تو جزا مثل اس کی ہے جو اس نے قتل کیا ہو جانوروں میں سے لایا، اس لیے کہ مثل یہ مشترک ہے مثل سوری میں اور مثل مانوی میں، اور وہ قیمت ہے، اور تحقیق مراد لی گئی ہے مثل معنی کے اعتبار سے اس نص کے ساتھ حمام، کبوتر اور چڑیا اور اس جیسے دوسرے جانوروں کے قتل کرنے میں بالاتفاق، لہذا مثل سوری مراد نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ عموم مشترک بالکل نہیں ہوتا، تو ساکت ہو جائے گا مثل سوری کا اعتبار کرنا، کیونکہ جمع کرنا یہ محال ہے۔ پھر جب ترجیح دے دی جائے گی مشترک کی صورتوں میں سے بعض صورتوں کو غالب رائے کے ساتھ، تو وہ موبل ہو جائے گا، اور موبل کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے خطا کے احتمال کے ساتھ۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن سب سے پہلے تو اس عبارت کے اندر عموم مشترک کے عدم جواز کے اوپر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کے بعد آگے موبل کی تعریف کی گئی ہے، اور پھر موبل کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں کہ مشترک کے ناجائز ہونے کی حضرت نے کیا مثال دی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں۔ جب آپ فقہی مسئلہ سمجھ لیں گے تو پھر مثال کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بحری شکار بالاتفاق حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، لیکن محرم کے لیے خشکی کا شکار بالاتفاق حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، کہ تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب اگر محرم نے حالت احرام میں خشکی کا شکار کر لیا تو اس پر جزا کیسے لازم آئے گی؟ تو اس میں اختلاف ہے، شیخین کا، ائمہ ثلاثہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے شکار کر لیا ہے تو اگر تو اس کی نظیر، جو جانور اس نے شکار کیا ہے، پالتو جانوروں میں سے اگر اس کی نظیر کوئی ملتی ہے تو محرم اسی نظیر کا جانور خرید کر اس کو ذبح کرے گا، اور اسی کی نظیر یہ واجب ہوگی۔ اور اگر اس جانور کی نظیر نہیں ملتی ہے تو پھر محرم پر لازم ہے کہ وہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا، جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر صورت کے اندر محرم پر قیمت یہی واجب ہوگی، چاہے اس جانور کی نظیر ملتی ہو یا اس جانور کی نظیر نہ ملتی ہو۔ یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور مسئلے کے اندر جو اختلاف تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس مسئلے کے اوپر جو دلیل ہے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، کہ تمہارے اوپر بدلہ لازم ہے مثل اس کے جو تم نے جانور کو قتل کیا ہے۔ تو اب دیکھیں، مثل کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے مثل سوری اور دوسرا ہے مثل مانوی۔ مثل کے دو معنی ہیں، تو گویا کہ جو مثل ہے یہ مشترک ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک مثل سوری اور دوسرا ہے مثل مانوی۔ اب یہاں پر مثل سے کون سا مثل مراد لیں گے؟ آیا مثل سوری مراد لیں گے یا پھر مثل مانوی مراد لیں گے؟ تو دیکھیں، شیخین فرماتے ہیں کہ مثل مانوی ہی مراد لی جائے گی، مثل سوری کسی صورت کے اندر مراد نہیں لی جائے گی۔ اب شیخین اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں، شیخین دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، وہ صورتیں جس میں مثل سوری نہ مل سکتی ہو، جیسا کہ چڑیا کا اس نے شکار کر لیا ہے یا کبوتر کا شکار کر لیا، یا اس طریقے کا کوئی اور جانور ہے کہ جس کی مثل کوئی پالتو جانور نہیں ہے، تو بالاتفاق اس صورت میں مثل مانوی ہی مراد ہوتی ہے۔ تو جب کوئی ایسا جانور جس کی مثل موجود ہو، جیسے ہرن ہے اس کی مثل بکری ہے، یا اسی طریقے سے خرگوش ہے اس کی مثل بکری کا بچہ ہے، نیل گائے اگر اس نے شکار کر لی ہے تو اس کی مثل گائے ہے، تو اس صورت کے اندر بھی مثل سوری مراد نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اس صورت میں آپ لفظ دلیل تو ایک ہی ہے فجزاء مثلہ، ایک جگہ پر آپ مثل سوری مراد لے رہے ہیں، ایک جگہ پر آپ مثل مانوی مراد لے رہے ہیں، تو یہ تو عموم مشترک ہو جائے گا،
اور عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ مثل سوری اور مثل مانوی اس کو جمع کرنا یہ محال ہے، اور لہذا جس صورت کے اندر بھی چاہے اس کی مثل کوئی جانور موجود ہے یا اس کی مثل کوئی جانور موجود نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر قیمت ہی واجب ہوگی۔ جبکہ جو دیگر ائمہ ثلاثہ ہیں یا اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو مثل ہے نا، مثل کا اطلاق سب سے پہلے مثل سوری پر ہوتا ہے، تو جہاں تک ممکن ہو مثل سوری مراد لینا، وہاں پر آپ مثل سوری مراد لیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس کی مثل کوئی پالتو جانور ہے تو وہی ذبح ہوگا، اور اگر اس کی مثل کوئی پالتو جانور موجود نہیں ہے تو پھر یہاں پہ مثل سوری مراد لینا یہ ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مثل مانوی کی طرف جائیں گے۔ اب ذرا اس عبارت کو دیکھ لیں، پھر اس میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ نظیر واجب نہیں ہوگی شکار کی جزا میں۔ نظیر کا مطلب مثل سوری، یعنی اگر اس نے شکار کر دیا ہے، شکاری نے بری جانور شکار کر دیا، تو اب اس کی مثل دوسرا جانور یہ واجب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مثل ہے یہ مشترک ہے مثل سوری میں اور مثل مانوی میں، اور مثل مانوی کیا ہوتی ہے؟ وہ قیمت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں مثل مانوی بعض صورتوں میں مثل مانوی ہی مراد ہوتی ہے اس نص کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ اس نے کبوتر کا شکار کر دیا ہے، اس نے چڑیا کا شکار کر دیا ہے، یہ جیسا کوئی اور جانور ہے جس کی مثل کوئی پالتو جانور موجود نہیں ہے، تو بالاتفاق اس صورت کے اندر مثل مانوی ہی مراد ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے ایک جگہ پر مثل مانوی مراد لے لیا ہے تو اب آپ اسی لفظ سے مثل ما قتل من النعام سے مثل سوری یہ مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک جگہ مثل مانوی مراد لے لیا، اب دوسری جگہ مثل سوری مراد لیں گے تو یہ تو عموم مشترک ہو جائے گا، اور عموم مشترک یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ لہذا مثل مراد نہیں لی جائے گی مثل سوری، اس لیے کہ مشترک کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے بالکل بھی۔ فیس کو تو ساکت ہو جائے گا مثل سوری مراد لینا، کیونکہ جمع کرنا یہ محال ہے کہ آپ مثل سوری بھی مراد لے لیں، مثل مانوی بھی مراد لے لیں، تو یہ تو عموم مشترک ہے، اور عموم مشترک یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہی نظیر کی جو ہم نے عموم مشترک میں جواز کے اوپر بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد آگے موول کی تعریف اور موول کا حکم یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر موول کی بات کر لیتے ہیں۔ موول یہ رجوع سے ماخوذ ہے، اور اصطلاح میں یہ موول کہتے ہیں کہ مشترک معنی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے سے، یعنی خبر واحد سے، قیاس سے یا کسی اور قرینے سے راجع ہو جائے تو وہی مشترک یہ موول بن جاتا ہے۔ اب موول کی یہ تعریف ہو گئی ہے، تعریف دیکھ لیں، اس کے بعد حکم بھی آگے بیان کر لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ مشترک کی صورتوں میں سے، یعنی جو مشترک کے مختلف معنی ہیں، ان معنی میں سے جب بعض معنی کو، کسی ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے غالب رائے کے ساتھ، یسیر مولا، تو پھر یہ موول بن جاتا ہے۔ اب موول کا حکم کیا ہے؟ موول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ اس میں دیکھیں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لیے کہ مجتہد نے اپنے اجتہاد سے مشترک معنی میں سے کسی ایک معنی کو دلیل کے ساتھ ترجیح دی ہے، اور اجتہاد میں غلطی کا احتمال یہ باقی رہتا ہے، تو لہذا غلطی کے احتمال کے باوجود اس پر عمل کرنا یہ واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا جو منکر ہے اس کو کافر نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک اس کی تعریف ہو گئی ہے، حکم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو موول کی جو صورتیں ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی کچھ نظائر اور مثالیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔